أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بڑی محبت سے آواز کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہم سب آج مدنی مسجد میں جمع ہیں ختم نبوت چوک کے قریب. ہمارے بہت محترم فضیلت الشیخ جمعیت علماء اسلام بہاڑی کے امیر حضرت پیر قاری محمد صدیق صاحب نے حضرت مولانا مفتی ظہیر عباس صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے آج کے پروگرام کی دعوت دی. میں نے وعدہ کر لیا. بیچ میں کئی رکاوٹیں آتی رہیں لیکن اللہ نے پہنچا دیا. آپ کو انتظار کی زحمت یقیناً کرنا پڑی. حضرات علماء کرام میں بہت سے ہمارے بزرگوں نے، جن میں ہمارے حضرت مولانا عبدالستار صاحب گرمانی نے بھی خطاب فرمایا ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالخالق صاحبی سٹیج کی رونق، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے جناب قاسم افضل صاحب، جمعیت علماء اسلام کے جناب حافظ عمار عثمانی، حافظ عبدالصمد صاحب. اسی طرح آپ حضرات نے سٹیج پہ نظر دوڑائیں تو بہت سی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی. بیانات آپ نے سنے، مولانا عمر فاروق صاحب نے بیان کیا، مولانا عبدالصمد صاحب نے بیان کیا، ہمارے محترم دین محمد صاحب نے منظوم کلام سنایا ہے.
حضرات وقت زیادہ ہو چکا، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، بڑے اختصار سے ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ کا خواہش مند ہوں، آپ کی نظر مائک کی طرف ہونی چاہیے، سٹیج کی طرف ہونی چاہیے۔ دین کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جمع ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نوجوان خصوصاً اس بات کو سمجھے۔ دو عقیدے سب سے اہم ہیں۔ ایک عقیدہ توحید کہ جس طرح کلمے میں پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، ذرا لگائیے نا ضرب، لا الہ، ذرا دل پہ ضرب لگائیے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں، یہ بھی اعلان کرنا ہوگا وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، کہتے چلو نا ساتھ، اس کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وہ یکتا تھا، ہے، رہے گا۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور جب ہم کلمے کا دوسرا جز پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اب کہہ دو اونچی آواز سے صلی اللہ ہو، ذرا آواز آنی چاہیے، ذرا اور اونچی آواز سے۔ حضرت والد ماجد فرماتے تھے جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ تب کہہ دو نا مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام جب آئے درود پڑھیں گے، نام بڑا پیارا ہے۔ انبیاء کرام کے نام پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید میں جن نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، نوجوانوں، میرے سوشل میڈیا کے جوانوں، بس آواز ہی کو کم رکھیں، ٹھیک ہے یہ میرے انصار الاسلام کے نوجوان بھی کھڑے، اس بستی کے ختم نبوت کے مجاہد بھی کھڑے۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، انہیں بھی زندگی کی آخری سانس تک ختم نبوت کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہرے داری کریں گے انشاءاللہ؟ آغاز میں کہہ دوں چوکی داری کریں گے نا؟ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ دنیا کہتی ہے ملا دین کا ٹھیکیدار ہے، ہماری قیادت کہتی ہے ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں، اور انشاءاللہ چوکیداری کریں گے، چوکوں چوراہوں میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، اسمبلیوں میں بھی کریں گے، اور خوب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے علماء بیٹھے ہوئے، کوئی نام مجھ سے رہ جائے معذرت چاہتا ہوں، وقت کی قلت بھی میرے مد نظر ہے۔ ہم جب چلے تو راستے میں پیر صاحب ہدایات دیتے رہے، کچا کھو پہنچنا ہے۔ عمار صاحب پوچھ رہے تھے کہ پکا کھو کب آئے گا؟ میں نے کہا جب جلسے میں پہنچیں گے تو سمجھے پکا کھو آ گیا۔ قاسم صاحب کے بس میں ہوتا تو ایئر گیئر لگا کر گاڑی یہاں پہ اتار دیتے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، صحابہ کے ماننے والوں کہو رضی اللہ ہو، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی مرتضیٰ؟ ان کی شان پہ بات کروں تو لمبا وقت چاہیے۔ شیر خدا نے کہا تھا علماء سے پوچھئے، فرمایا میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ارادہ کرتا ہوں کل یہ کام کروں گا، کام نہیں ہوتا، پتہ چلا ہے کوئی ذات ہے جو کام ہونے نہیں دیتی، جب وہ چاہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، نہیں چاہتے تو کام ہوتا نہیں۔ ارادے بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے ساری کائنات کا نظام اللہ وحدہ لا شریک چلا رہے ہیں، وہ نیلی چھت والی ذات ہے۔ ذرا مجھے مل کے بتا دینا اس کا نام کیا ہے؟
چاہیے. ابھی آپ کی آواز آئی نہیں. تھکے ہوئے ہم آئے, مجھے لگتا ہے آگ ہم سے زیادہ تھکے ہوئے. ذرا اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے. دنیا کہتی ہے پاکستان میں اللہ کا نام لینے والا نہیں رہنا چاہیے, ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والا نہیں رہنا چاہیے. جمعیت علماء کہتی ہے انشاءاللہ اللہ کا نام لینے والے بھی قیامت کے دن تک رہیں گے, اور آقا کی ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والے بھی قیامت کے دن تک رہیں گے. مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ, ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ. نوجوانوں, ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر آئے, نبی آئے, رسول آئے, رسل آئے, انبیاء آئے, پیغمبر آئے, پیغمبر آئے. حضرت آدم سے سلسلہ چلتا ہے, حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے. حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو ایک جملہ قرآن پہ نظر ڈالیجئے. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, قرآن پہ نظر جوڑا ڈالیے, قرآن کھولیے, قرآن پڑھیے. میں لاہور سے آیا ہوں, لاہور میں بھی ایک مرد کلندر آیا تھا, بڑے بڑے مردانے کلندر آئے تھے, حضرت علی اجویری جیسے, میاں میر جیسے, حضرت شاہ المالی جیسے. بعد میں آنے والا ایک مرد کلندر آیا تھا جسے دنیا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے جانتی ہے. ان سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت کے امیر تھے. حضرت لاہوری باقاعدہ امیر بنے تھے. حضرت لاہوری کا جملہ ذرا پلے باندھ کے جائیے گا, مجھ سے وعدہ کر کے جائیے گا. حضرت لاہوری فرماتے تھے اے لوگوں, آج میں وہ پیغام اس بستی والوں کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا قرآن نہ چھوڑنا, قرآن کو کھلا رکھنا, اسے پڑھتے رکھنا. قرآن کھولنا تمہارا کام ہے, تمہاری بستی پر رحمت اتارنا میرے رب کا کام ہے. وعدہ کرتے ہو قرآن پڑھیں گے, روزانہ پڑھیں گے. آواز ذرا مجاہدوں جیسی آنی چاہیے, ڈھیلی ڈھالی نہیں آنی چاہیے. مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. یہ قرآن پڑھیے, قرآن کھولیے. ابھی میرے نوجوان ذکر کر رہے تھے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس کے تفصیل میں جاؤں تو بڑا لمبا وقت چاہیے, لیکن اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. پیر صاحب کا آرڈر تھا, راستے میں چلتے چلتے تیزی بھی آ رہی تھی, جلدی پہنچ جائیں, پر لگ جائے, لیکن آنا اسی وقت تھا جب اللہ کو منظور تھا. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان کے بس میں نہیں تگ و دو کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا انسان کا کام ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. پیغمبر آئے, رسول آئے, نبی آئے, کس شان سے آئے؟ حضرت موسیٰ آئے. تو ذرا قرآن پہ نظر ڈالیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. حضرت عیسیٰ آئے, سورہ صف کو کھولیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے. باقی پیغمبروں کی بات چھوڑ رہا ہوں. اور آمنہ کے لال کی باری آئی, عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی, سرور کائنات کی باری آئی, فخر موجودات کی باری آئی. تو آپ نے آ کر عرب والوں کو نہیں پکارا, عجم والوں کو نہیں پکارا, آپ نے صرف کس کو پکارا ہے؟ میرے پیغمبر آئے تو رب نے کہا پیغمبر ہم آپ سے کہتے ہیں کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے, میں آپ کو آرڈر کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کہہ دیجئے. ربا کس کو کہوں؟ عرب والوں سے کہوں, عجم والے سے کہوں, مشرق والوں کو کہوں, مغرب والوں کو کہوں, شمال والوں کو کہوں, جنوب والوں کو کہوں, زمین والوں کو کہوں, آسمان والوں کو کہوں. رب نے کہا آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جہاں جہاں پر انسان بستا ہے اسے مخاطب کر کے کہیے میرے رب نے مجھے ساری
قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، اس بستی کے باسیوں ایک ایک وقت میں 40 60 پیغمبر آئے جو تبلیغ کر رہے تھے۔ مثال دے دوں، کوئی خانے وال میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی آپ کے علاقے میں ہے۔ ارے اس طرح اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، سرور کائنات کی، جب آمنہ کی گود میں پہنچے، قربان جاؤں کس شان سے آئے، کس آن سے آئے، بچہ پیدا ہو جائے، خون میں لتھڑا ہوا ہے، اس کے وجود کے ساتھ بہت سی آمیزشیں لگی ہوئی ہیں۔ آمنہ کے لال آئے، تمام چیزوں سے پاک ہو کر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کی گود میں کیا منظر ہوگا؟ بزرگ فرماتے ہیں حضرت آمنہ اپنے لال کو دیکھ رہی تھی، کائنات کے حسین کو دیکھ رہی تھی، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھی۔ ایک کاش اس کا باپ زندہ ہوتا۔ باپ بیٹا اگر یتیم پیدا ہو سارے گھر والے روتے ہیں، ایک کاش اس کا باپ ہوتا۔ دادا جان آئے، آتے ہی پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ دادا کتنا خوش نصیب تھا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، رخساروں کو چوما، پیشانی کو چوما، منظر دیکھا ہے۔ دادا نے بھی مکہ میں بڑے بڑے خوبصورت دیکھے۔ دادا نے جب پوتے کو دیکھا تو کہنے لگے گھر میں نے تو یہاں ایسا خوبصورت بچہ ہی نہیں دیکھا۔ باہر لے آئے، مصر والے بھی آئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، شام والے بھی آئے ہوئے تھے، ارے دور دراز کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تاجر بھی آئے ہوئے تھے۔ دادا جان باہر لے کر آئے، دنیا دروازے پر پہنچی۔ ارے کون آئے؟ عیسائی آئے، یہودی آئے، مشرک آئے، بتوں کے پجاری آئے، سب نے بجک زباں کہا ہم نے فلسطین میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، شام میں نہیں دیکھا، عراق میں نہیں دیکھا، مصر میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین کھڑے تھے، جبرائیل امین نے کہا لوگوں تم نے دنیا میں نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا حسین بچہ پیغمبروں میں نہیں دیکھا۔ رب نے بڑے بڑے حسین پیغمبر بھی بنائے، لیکن آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں بنایا۔ سب کہو بے شک۔ ہمارا ایمان ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف کے چرچے ہے، قرآن ذکر کرتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ ارے عاشقوں، ہماری ماں، امت کی ماں، نبی کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، جو خود صدیقہ ہے، اس کا باپ صدیق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ اونچی آواز سے کہو نا، عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر صحابی جنتی ہے، ان کے ایمان کو نہ کبھی تولنا، کبھی نہ تولنا۔ میرے علماء اور اکابرین بیٹھے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کو کسی امام کے ایمان کو تولنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ امام شافعی، امام احمد، امام محمد، امام مالک، سارے کے سارے ہمارے ہیں، کہو بے شک۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن استاد ہوا کرتا ہے۔ امام صاحب سب کے استاد ہیں۔ ذرا سوچئے، موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر امام صاحب کی باری آگئی تو جملہ کہہ دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جملہ فرمایا، اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے اور کوئی مسلمان اس سے جا کے کہے دلیل دے دیجئے، معجزہ دکھا دیجئے، کوئی کمال تو دکھا دیجئے، امام صاحب نے فرمایا یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ فرمایا آپ تو بڑے حساس ہیں، جواب دیتے وقت بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں، آج یہاں پر آپ بے دھڑک جواب دے رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا
یا میرے آقا کی ختم نبوت کی بات ہے، میرے آقا کی رسالت کی بات ہے، آپ کی نبوت کی شان کی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سوال وہی کرے گا جسے شک ہوگا، سوال وہی کرے گا جس کا ایمان نہیں ہوگا. ارے جس کا ایمان ہوگا وہ سوال ہی نہیں کرے گا. ہمارا ایمان ہے آمنہ کے نام اللہ کے آخری رسول ہیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر. ہمارا ایمان ہے نا، کسی صحابی کا کبھی ایمان نہ توڑنا. ارے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہو، میں نے نبی کے شاگردوں کو اندر سے دیکھا. کیسے لوگ؟ ابو جہل آیا، عتبہ، شیبہ، ولید ہمارے پیارے نبی سے کہنے لگے ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فقیر غریب ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ان سے پسینے کی بدبو آتی ہے، اس لیے ہم آپ کی مجلس میں نہیں آتے. یہ کام کریں جب ہم آئیں انہیں اٹھا دیا کریں. میرے نبی سے بڑھ کر مہربان کون ہوگا؟ وہ تو رحمت دو عالم. ابھی سوچ رہے تھے میں بلال سے کہہ دوں گا، صہیب سے کہہ دوں گا، سلمان سے کہہ دوں گا جب یہ آیا کرے نا تم اٹھ جایا کرو، شاید یہ کلمہ پڑھ لے تو ان کا قبیلہ کلمہ پڑھ لے گا. ابھی نبی سوچ ہی رہے تھے رب نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، پیغام آیا میرے پیغمبر یہ اگر آتے ہیں آپ کی مجلس میں ان کی موجودگی میں ضرور آئے، لیکن ان کافروں کے لیے بلال کو نہ اٹھانا، صہیب کو نہ اٹھانا، سلمان کو نہ اٹھانا. انہیں یہ برے لگتے ہیں، آپ کے رب کو آپ کی مجلس میں بہت اچھے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے جان کی بازیاں لگا دی. آج میرے نوجوان سے کہیں جلسہ ہو رہا ہے، کہتے حضرت مصروفیات زیادہ ہیں. آج اگر تیری مصروفیات ہیں تو کل نبی کی شفاعت کیسے حاصل کرے گا؟ مزہ تب آئے جب نبی کے نام کی باری آ جائے تو گھر میں کہہ دے میری کوئی مصروفیت نہیں، اب میں ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی عزت کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی عظمت کے لیے جا رہا ہوں. تو قدم اٹھا کے آ جا. رب کو اگر یہ انداز پسند آیا تیری واپسی بعد میں ہوگی، مغفرت پہلے ہو جائے. علماء کرام آج نوجوان کہتے ہیں یہ لٹریچر ملتا ہے اسے پڑھ لینا چاہیے. پڑھنے میں کیا حرج؟ ہم کسی کتاب کو پڑھیں تو مذائقہ کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، اس کا جواب تو میرے اور آپ کے نبی نے دیا ہے. کیسے؟ عمر فاروق آئے، ہاتھ میں کتاب کے اوراق پکڑے ہوئے، عمر بڑی توجہ کے ساتھ اوراق پڑھ رہے، قربان جاؤ. ادھر مزاج شناس شاگرد بیٹھا ہوا تھا، وہ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے، نبی کا چہرہ پڑھ رہے تھے. کون؟ صدیق اکبر، کہو مل کے رضی اللہ تعالیٰ. ان کی نظر پڑی کہ ابو بکر اوراق پڑھ رہے اور نبی کے چہرے پر اس وقت آثار بدلے ہوئے. محسوس کیا ہے عمر یہ کتاب کے اوراق کیوں پڑھ رہا ہے؟ فوراً آواز دی عمر اوراق نہ پڑھ، نبی کے چہرے کو پڑھ. کہو سبحان اللہ. کیسے عاشق تھے. آواز دی عمر نبی کا چہرہ دے. حضرت صدیق کی تین ہی خواہشیں تھی. ایک خواہش یہ بھی تھی ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور نبی کا چہرہ مبارک ہو. پھر اللہ نے وہ خواہش غار میں پوری کروا دی جب کوئی اور دیکھنے والا نہیں، وہاں پر صرف اور صرف ابو بکر ہی دیکھنے والا.
غار میں داخل ہوئے، داخلے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں، کوئی موذی جانور نہ ہو۔ داخل ہوئے، صفائی کی، چادر رومال لیر لیر کر کے سوراخ بند کر دیے۔ آج حاجی جب جاتا ہے نا غار ثور کی طرف تو کہتا تھا بڑا مشکل کام، جانا بڑا دشوار ہے، قربان جاؤ ان عاشقوں پر جو نبی کے ساتھ چل رہے تھے۔ جانے والا اس وقت ایک ہی عاشق تھا، وہ عاشق صادق تھا۔ غار میں داخل ہوئے، صفائی کر دی، کاکا تشریف لائی، آگے رب نے مکڑی بھیجی، جال تان دیا، کبوتری آئی، انڈے دے دیے، میرے نبی نے اس کبوتری کو بھی دعا دے دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں آج سین حرم میں مدینہ شریف میں جتنے بھی کبوتر اڑتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو نبی کی دعا ملی ہوئی ہے۔ کتنے خوش نصیب، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جال تان دیا، کفر غار کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے آقا ان کی نظر نہ پڑ جائے، تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر قرآن اس مکالمے کو نقل کرتا ہے، صدیق کی صداقت پر قربان جاؤ۔ قرآن کہتا ہے نبی نے مخاطب کر کے کہا گلا میرا ساتھ نہ دے، مسلسل پروگرام چل رہے، ان علماء کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ پاک توفیق دے رہے۔ قرآن کہتا ہے نبی نے مخاطب کر کے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، اب لا تخف نہیں کہا، علماء بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ کلیم کی باری آئی تو اس پر بھی ذرا قرآن پہ طائرانہ نظر ڈالی، حضرت پیر صاحب بیٹھے وہاں فرمایا لا تخف، خوف نہ کھائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، علماء پہ قربان جاؤں وہ موتی لا کے نکال کے سامنے رکھتے ہیں، فرمایا بھائی خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم کسی اور کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے میرے ابو بکر کو کسی کا غم نہیں تھا، غم تھا تو صرف آمنہ کے لال ہی کا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ غم خوف دو چیزیں، اور جب نبی نے کہا میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں، آقا بستر تو کوئی نہیں، میری گود حاضر ہے، تو پھر دیکھیے یارانہ کتنا پیارا ہے۔ کلاؤ صدیق اپنی جھولی پیش کرو، میں تمہاری جھولی میں اپنا سر مبارک رکھ دیتا ہوں، وہ سر بھی مبارک، وہ بال بھی مبارک، وہ داڑھی بھی مبارک، وہ تو سارا وجود ہی مبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی جھولی میں نبی کا سر مبارک۔ حضرت صدیق کی خواہش تھی میری آنکھیں ہوں اور آقا کا چہرہ انور ہو، رکھنے کا ابو بکر یہ خواہش ہم پوری کر دیتے ہیں۔ تو مسجد نبی میں بھی بیٹھ کر دیکھو گے، دار ارقم میں بھی دیکھو گے، سین حرم میں بھی دیکھو گے، تمہارے ساتھ دیکھنے والے بہت سے قدوسی بیٹھے ہوں گے، اور جب غار میں آؤ گے کوئی بھی نہیں ہوگا، ابو بکر میرے نبی کا چہرہ ہوگا، تیری آنکھیں ہوں گی۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے یوں سمجھئے رحیل پر قرآن کھولا ہوا تھا، صدیق اکبر چہرہ انور کو دیکھ رہے، اور موذی آیا، اس نے آ کر جب ڈسا، اس پر بھی علماء نے بہت سے اقوال ملتے ہیں، اس نے ڈسا، صدیق اکبر اپنی جگہ سے ہلے نہیں، آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔
عاشق اسی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے نا. ہلے نہیں ورنہ چیخیں نکل جاتی ہے. بچھو کاٹ جائے چیخ نکل جائے, سانپ کاٹے چیخ نکلے. دعا کیا کرو اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کی بھی آپ کی اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے. موسم بھی اسی لحاظ سے آج کل یہی چل رہا ہے. نوجوانوں چیخیں نکل جائے, صدیق اکبر ہلے تک نہیں, صرف آنکھوں سے آنسو نکلے. آنسو نکلے تو میرے نبی کے نورانی مکھڑے پر پڑ گئے. آقا کی آنکھ کھولی. ابو بکر رو کیوں رہے؟ بس آقا لگتا ہے کسی موذی جانور نے ڈس دیا ہے. فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں, اللہ نے دوا بھی مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے. ایڑی ذرا آگے کیجئے. نوجوانوں ذرا جملہ میرا توجہ سے سننا. ہم ایک آنکھ سے نہیں دیکھنے والے, ہم دو آنکھوں سے دیکھنے والے. نبی نے فرمایا ایڑی آگے کرو. اور ایک غزوہ کے موقع پر نبی نے میرے اور آپ کے پیر علی سے کہا تھا آنکھیں آگے کرو. سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دو نا. ابو بکر سے کہا ایڑی آگے کرو. نبی کا لعاب دہن لگا, زہر کا اثر ختم ہو گیا. اور ادھر حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی. نبی نے فرما دیا تھا صبح پرچم اسے ملے گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. صبح ہی عاشق سوچ رہے تھے میرا نام نکل آئے, میرے نام کا قرآن نکل آئے. نبی کی زبان رسالت پر نام کس کا نکلا ہے؟ حسن کے ابا کا نکلا ہے, حسین کے بابا کا نکلا ہے, فاطمہ کے شوہر کا نکلا ہے, نبی کے داماد کا نکلا ہے. فرمایا علی کو لے کر آؤ. آقا علی کی آنکھیں دکھ دی. فرمایا اس حالت میں لے کر آؤ. لے کر آئے. کیا ہوا ہے؟ آنکھیں دکھ رہی. نبی نے لعاب نکالا, علی کی آنکھوں پہ لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ادھر ایڑی پہ لگا, زہر کا سر ختم. ادھر آنکھوں پہ لگا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اللہ نے اس لعاب دہن میں اثر ہی ایسا رکھا. اور عاشقو مدینہ مسجد میں بیٹھے ہو, دعا کرو اللہ سب کو مدینہ لے جائے. آمین اونچی آواز سے کہہ دو. جو جانا چاہتے ہیں وہ ذرا پیار سے کہیں آمین. مدینہ کی بہاریں ہی کچھ اور ہے. یا الہی دکھا دے مدینہ تیری کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا دن رات تیری رحمت برستی. وہاں کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. اور دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے. لوگوں نوجوانوں باتیں بہت سی کھول رہی. اللہ شرح صدر فرما رہے یہ تمام مجھے چیزیں ملی بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے. نوجوانوں سے کہتا ہوں تم بھی آیا کرو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, درس قرآن میں بیٹھا کرو. تبلیغ والے آ جائیں نا بستر اٹھا کے ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو. اور یہ حلقہ بھی شیخ الہند کے نام پر ہے. یاد آ گیا شیخ الہند کے نام پر. اور وہ جو بستر والے آتے ہیں نا ان کے جو بڑے تھے وہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے. حضرت مولانا محمد الیاس رائے ونڈ والے, دنیا کو رائے ونڈ والوں میواتی ہے, جانتی رائے ونڈ کی مناسبت سے. یہ بستی نظام الدین, یہ سب ٹھیک کہہ رہا ہوں, بستی نظام الدین کی مناسبت سے مجھے اس بستی میں جانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. حضرت کی قبر پر بھی حاضری کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے. اور حضرت کے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی قبر پر بھی حاضری کا شرف مجھے حاصل ہے. کون شیخ الہند؟ جس کے شاگرد اتنے نام پر ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے ان کو استاد کتنا نام پر ہوگا.
کیسا اللہ نے نوازا ہوا تھا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو. انہی کے شاگردوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری، علامہ انور شاہ کاشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، انہی کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس، انہی کے شاگردوں میں حضرت سید حسین احمد مدنی جیسے شاگرد بھی ہیں. ایک ایک شاگرد پر اگر بات کروں تو اللہ کے فضل سے کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، بس بات کی تان توڑنے لگا ہوں. توجہ کا طالب ہوں. کیسے شاگرد تیار کیے؟ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ لاہور میں سن 53 کی تحریک ختم نبوت کی ایک جلوس کی قیادت فرما رہے تھے، جس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ عاشقان مصطفیٰ موجود تھے. 1.25 لاکھ. پھر ایک مرد کلندر آپ کے ملتان میں آرام کر رہا ہے، جسے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں. آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے. پیر صاحب اور علماء ڈاکٹر صاحب تائید کریں گے، آج سے 6-8 ماہ پہلے ملتان میں بارشیں بہت ہوئی. حضرت کی قبر اور بیٹوں کی قبریں بھی ساتھ ہیں. بڑے بیٹے کی قبر کھل گئی تھی، اور جب قبر کھلی تو یار لوگوں نے دیکھا تو کفن بھی میلا نہیں تھا. تو شاعر نے پھر خوب کہا تھا، نبی کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا. پھر مجھے جملے کی اجازت دیجئے، اگر بیٹے کی قبر کھولے کفن بھی میلا نہیں تو رب نے باپ کو کیا مقام دیا ہوگا؟ جن کے لیے میرے نبی کا سلام آتا ہے. یہ آپ کے پڑوس میں خان پور، سات دین پور، پیر صاحب کے پیر و مرشد کا علاقہ دین پور، اس میں بستی میں ایک شخصیت آرام کر رہی جسے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کہتے ہیں. مدینہ منورہ چلے گئے تھے کہ اب ساری زندگی یہی گزاروں، میری موت مدینہ ہو جائے، قبر جنت البقیع میں بن جائے. ہر ایک کی خواہش ہے اللہ سب کو مدینہ کی موت دے. نبی نے فرمایا ہے سب سے پہلے میری قبر شک ہو، میرے ساتھ میرے 2 اٹھیں گے. جانتے ہیں وہ 2 کون ہیں؟ قربان صدقے تھی نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. حضرات محترم، بات لمبی نہیں، بہت لمبی ہو گئی. زمین کی بات آسمان پہ جا پہنچی. پھر میں کیوں نہ کہوں، کیوں نہ پہنچے، ذکر بھی تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. آقا کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے. آقا پیدا ہوئے، پیچھے مڑ رہا ہوں، دادا جان آئے، دنیا آئی، دیکھا، ورتہ حیرت میں پڑے. ایسا حسین و جمیل بچہ ہم نے اپنے علاقوں میں نہیں دیکھا. جبرائیل نے کہا ایسا حسن تو رب نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. اسی پر فارسی کا شاعر کہتا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تن تو تنہا داری. اور نبی کا دور ہے، حضرت حسان بیٹھے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہے، آقا تشریف فرما ہے. حضرت حسان نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ربائی پڑھی. ربائی میں کیا کہا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ. ربائی پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک اس کا حصہ پڑھ کے تشریح کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. حضرت حسان کے سامنے نبی کا نورانی مکھڑا ہے، خوبصورت چہرہ ہے. جملہ کیا زبان پہ آتا ہے؟ ربائی کے آخری حصے پر غور ذرا کرنا.
عربی میں کہی ہے، عربی سمجھ نہیں آئے گی۔ کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ، یہاں پہ امیر شریعت اپنے انداز میں کہتے ہیں اور والد ماجد اپنے انداز میں کہا کرتے تھے۔ یار لوگوں، حضرت حسان نے یوں کہا ہے، آقا میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے آپ کو بنانے کا وقت آیا۔ رب نے آپ سے پوچھا میرے پیغمبر بتا دیجئے چہرہ کیسا بناؤ، ہونٹ کیسے بناؤ، داڑھی کیسی بناؤ، رخسار کیسی بناؤ، آنکھیں کیسی بناؤ، پیشانی کیسی بناؤ، زلفیں کیسی بناؤ، دانت کیسے بناؤ، کان کیسے بناؤ، ہاتھ کیسے بناؤ، ہونٹ کیسے بناؤ، سینہ کیسے بناؤ۔ میرے پیغمبر میرا دل کہتا ہے جیسے جیسے آپ کہتے گئے رب ایسے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ ادھر بھی تو آ کے دیکھو میرے شوہر نامدار کو، عبداللہ کے بیٹے کو، آمنہ کے لال کو، جن کا وقت آیا تو دنیا نے پہلے کلمہ پڑھا ہے بعد میں گردنیں کٹوا دی۔ نبی کی عزت پر بھی گردنیں کٹوا دی، نبی کے ناموس پر بھی گردنیں کٹوا دی۔ آج ساتھیوں میں آخری بات کہنے لگا، گھڑی دیکھی تو سوئیاں بڑی تیزی سے چل پڑی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک بات سنانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے تھے معاشر کا میدان سجا ہوگا، آقا تشریف فرما ہوں گے، میں آگے بڑھوں گا، سلام کروں گا بڑے ادب سے۔ آقا پوچھیں گے نام کیا ہے، میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے۔ یہ قول کون نقل کر رہے؟ ولی ابن ولی، پیر و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت لاہوری کے بیٹے، ہمارے مربی پیر و مرشد فرماتے ہیں میں نے خود شاہ جی کی زبان سے یہ جملے سنے۔ فرمایا معاشر کا میدان لگا ہوگا، آقا کھڑے ہوں گے، میں جا کے بڑے ادب سے سلام کروں گا۔ آقا پوچھیں گے نام کیا ہے، میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے۔ یہاں میرے بزرگ فرماتے تھے آقا جب نام سنیں گے عطا اللہ تو شاہ جی کو میرے نبی فوراً سینے سے لگا دیں گے کہ میرے ختم نبوت کا مجاہد آ گیا۔ فرمائیں گے مجھے میرے نبی کہیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو میں بھی مان میں آ کے کہوں گا میں نے تنہا تو نہیں جانا، ادھر رب کا رحمت کا سمندر، ادھر رحمت دو عالم کی رحمت کا سمندر، تنہا نہیں جانا۔ فرمائیں گے کس کو لے جانا ہے، شاہ جی خود اپنے انداز میں کہتے ہیں۔ لازمی بات ایسے موقع پر اولاد یاد آتی، فیملی یاد آتی، خاندان اور کنبہ یاد آتا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں کہوں گا آقا جن جن لوگوں نے قیامت کے دن تک ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، اللہ سے کہہ کر فرشتوں سے آواز لگوا کر ان سب کو یہاں جمع کروا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ پھر آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ یہ ختم نبوت کے مجاہد آئے ہیں، ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والے آئے ہیں، آج انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ فرمایا میں جب ختم نبوت کے تمام مجاہدین جمع ہوں گے، آپ بھی کام کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب کام کریں گے، دونوں ہاتھ لہرا کے کو انشاءاللہ۔ جہاں جائے ختم نبوت کی بات کریں، زیادہ نہ کر سکیں مجلس میں بیٹھے تو اتنا کہہ دیا کریں یار آخری نبی پر ایک دفعہ درود ہی پڑھ لو،
وہ مجلس ہی بابرکت ہو جائے، اللہ کی رحمت آ جائے گی اس مجلس پر. کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ ہے انشاءاللہ؟ سنیے آخری بات کہہ رہا ہوں پھر اجازت چاہ رہا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری جسٹس منیر کی عدالت میں بھی آئے تھے. حضرت علامہ انور شاہ آپ کے بہاولپور کے کمرہ عدالت میں بھی آئے تھے. مجھے جوڑ لگانے دیجئے، میرے جمعیت کے جیلے بھی بیٹھے ہوئے. آج کا قائد بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں پہنچے تھے. جب جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے دلائل دے دیے، مولانا مفتی منیب الرحمان نے دلائل دیے، علامہ ساجد میر نے، مولانا اللہ وسایا نے، تمام مکاتب فکر نے دلائل دیے. جسٹس فائز عیسیٰ نے دیکھا ساری دنیا تو ایک مولوی کے پیچھے ہے. انہوں نے کہا اس مولوی کو ذرا عدالت میں لے آئیے. میں آگے بتاتا ہوں. قائد جمعیت سے کہا حضرت عدالت میں جانا ہے. فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا. میں 72 سال میں کبھی سیشن کورٹ، لوئر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں نہیں گیا. ہمارا دامن اللہ کے فضل سے اتنا پاک ہے. میرے ایک جملہ ہی کافی آپ کے. لوگوں پہ بڑے بڑے پرچے کٹے، نیب کے کیس آئے، عدالتیں، آپ کے کسی مولوی پر کوئی پرچہ نہیں کٹا ہے. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. کہو ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے. یہ آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے. میں نہیں جاؤں گا. ہمارے علماء نے کہا، ہم نے کہا حضرت بات ختم نبوت کی ہے. تو میرے قائد نے کہا تو پھر ختم نبوت کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میری جماعت بھی حاضر ہے. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن، قائد تیری جرت کو، قائد تیری للکار کو، قائد تیری استقامت کو. سید عطا اللہ شاہ بخاری جسٹس منیر کی عدالت میں داخل ہوئے تو شاہ جی کی آواز میں کھن کھرج تھی، جرت تھی، بہادری تھی، جسارت تھی. کیوں نہ ہوتی؟ رگوں میں خون بھی تو حسینی دوڑ رہا تھا. حسین کے ماننے والے کہے نا سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ. جرت تھی. عدالت میں پہنچے، جسٹس منیر بیٹھا ہوا تھا. شاہ جی کی آواز گونجی. اس نے کہا یہ مولوی تو آگے بڑھنے لگا ہے. اس نے کہا مولانا صاحب یہ کمرہ عدالت ہے، اونچی بولنے پر توہین عدالت کا کیس بھی چلتا ہے. شاہ جی کی پھر للکار آئی. فرمایا تجھے توہین عدالت کی پڑی ہے، مجھے توہین رسالت کی پڑی ہوئی. نعرہ تکبیر. مجاہد ختم نبوت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری. حضرات محترم، میرے نبی نے آواز دی، میدان میں اترو. نبی کے شاگردوں نے آواز لگائی. ایک نوجوان میدان میں اترا جس کی نئی نئی شادی ہوئی، تلوار پکڑی، فوراً میدان کی طرف دوڑ پڑا ہے. غسل کرنا تھا، غسل نہیں کر سکے. میدان میں پہنچے، لڑتے لڑتے جان آفری کے سپرد کر دی. خاک و خون میں تڑپتے ہوئے زمین پر گر پڑے. میرے نبی احد کے میدان میں بیٹھے ہوئے. پھر جملہ آیا، لوگوں میرے شاگردوں جا کے دیکھو اس احد پہاڑ کی اوٹ میں کون سا شخص پڑا ہوا ہے جس کو غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے اترے ہوئے ہیں. نبی کے شاگرد پہنچے، نظر پڑی، حضرت خنزلہ پڑے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، داڑھی سے پانی گر رہا تھا. حیران ہو گئے، آج پانی کیسے گر رہا ہے؟ خون گر چکا ہے، اس کے بعد غسل کی کیا ضرورت؟ نبی کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے زوجہ کو پیغام بھیجا،
نبی کی وہ بھی شاگردہ تھی، صحابی کی بیوی تھی. اس نے جملہ کہا آقا میرے شوہر کو غسل کرنا ضروری تھا، میرے ساتھ انہوں نے رات گزاری تھی، غسل نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کیا دیر نہ ہو جائے، میدان میں پہنچوں دیر ہو گئی رب ناراض ہو جائے گا، رب ناراض ہوا تو آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو میرے نبی کی زبان پر، زبان رسالت پر، زبان نبوت پر کیا جملہ آیا؟ فرما میرے صحابی کو غسل کرنا ضروری تھا، غسل نہیں کر سکے اس لیے میدان میں کود پڑے، خون دے دیا ہے. آج اس میرے صحابی کو غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے اترے ہیں، آسمان سے سونے کی کشتیاں لے کر آئے ہیں، آسمان کا پانی لے کر آئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد صرف اس کا نام خنزلہ ہی نہیں، آج کے بعد اس کا نام تو غسیل الملائکہ بھی بن رہا ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آخری وعدے ختم نبوت کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ. جمعیت کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ. جمعیت کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نہیں ہوتا ہم آمین کہیں، پیروں کی دعا بھی قبول ہو. شروع کرو سائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله خير حافظا وارحم الراحمين. الله خير حافظا وارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.